آج ہم زبور کی کتاب میں سے مشکل الفاظ اور اصطلاحات کا تلفظ سیکھیں گے، ان کے معنی سیکھیں گے۔ پہلے 20 زبوروں میں جو مشکل الفاظ ہیں، اصطلاحات ہیں، ان کی وضاحت اور ان کا درست تلفظ سیکھیں گے۔ زبور عبرانی زبان میں اس کتاب کا یہ نام نہیں ہے۔ عبرانی زبان میں اس کا نام ہے تہلیم۔ تہلیم یہ ہے اس کا عبرانی نام، اور اس کا مطلب ہے حمد یا مدح کے گیت۔ عبرانی زبان میں جب آخر میں یہ میم لگتا ہے تو یہ جمع بن جاتا ہے، تو تہلیم کا مطلب ہے حمد یا مدح کے گیت، سانگس آف پریزز، یہ اس کا مطلب ہے۔ اگر آپ کے پاس قاموس الکتاب ہے، وہاں پر ایک غلطی رہ گئی ہے، اور اگر آپ درست کر سکیں تو یہ اچھا ہوگا۔ جہاں پر زبور کی کتاب کے بارے میں لکھا ہے، وہاں آغاز ہی میں تہلیم ہے حلوائی سے لکھا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ عبرانی کے مطابق اس کا درست املا ہے ہاتھی سے۔ تہلیم یہ ہے اس کا تلفظ، اور ہاتھی سے ہونا چاہیے، حلوائی والے سے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس قاموس الکتاب ہے تو آپ وہاں اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ زبور کے لیے عبرانی لفظ استعمال ہوا ہے مزمور۔ مزمور کا مطلب ہوتا ہے گیت، نغمہ، سرود، سانگ۔ بائبل کے کیتھولک اردو ترجمے میں مزمور ہی لکھا ہے، لیکن بائبل سوسائٹی کے ترجمے میں زبور لکھا ہے۔ زبور عربی زبان سے اردو میں بائبل کے ترجمے میں آیا ہے، اور قرآن مجید میں یہ 3 دفعہ لفظ آتا ہے زبور۔ سورہ نساء آیت 163 میں، سورہ بنی اسرائیل آیت 55 میں، سورہ انبیاء آیت 105 میں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بائبل مقدس کے اردو متن میں بھی یہ لفظ صرف 3 بار ہی آیا ہے، اور وہ آتا ہے نئے عہد نامے میں۔ 2 دفعہ تو سیدنا مسیح نے اپنی زبان مبارک سے یہ بیان کیا۔ لوکا میں 2 دفعہ آیا ہے، اور اعمال کی کتاب میں پہلے باب کی 20ویں آیت میں۔ نئے عہد نامے میں یہ صرف 3 دفعہ آتا ہے کتاب مقدس کے اردو متن میں۔ اگر آپ زبور کی کتاب کے بارے میں تفصیلاً جاننا چاہتے ہیں، اس میں موجود سروں کے بارے میں اور اس میں موجود اصطلاحات کے بارے میں، یہ جاننے کے لیے کہ زبور کس کس کے لکھے ہوئے ہیں، اور بہت ساری باتوں کے بارے میں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ کتاب پڑھیں جسے مسیحی اشاعت خانہ نے چھاپا ہے۔ ڈاکٹر اسلم ضیائی کی کتاب ہے علامات کے سر۔ یہ کتاب آپ کی بہت مدد کر سکتی ہے۔ پہلے باب میں ہے قدیم بنی اسرائیل میں دنیاوی اور دینی موسیقی کی اہمیت۔ دوسرا باب ہے مزامیر کی کتاب کی اہمیت۔ تیسرا باب ہے کلیسیا میں پرستش کے لیے مسیحی نغمہ نگاری۔ چوتھا باب ہے مزامیر کے اردو اور پنجابی غنائی تراجم۔ مزامیر مزمور کی جمع ہے، اور غنائی کا مطلب ہوتا ہے گائے جانے والے۔ غنا کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں گیت، نغمہ، اور اسی سے نکلا ہے مغنی، گانے والا۔ غنائی تراجم کا مطلب ہے وہ تراجم جو گیتوں کی صورت میں کیے گئے تاکہ انہیں گایا جا سکے۔ اس کتاب کا 5واں باب ہے پاکستان کی کلیسیاؤں میں پنجابی زبور کا مقام۔ 6واں باب ہے مزامیر کی کتاب سے متعلق چند حقائق۔ 7واں باب مزامیر کی کتاب میں مستعمل چند اصطلاحات۔
اور 8واں باب ہے نوعیت کے لحاظ سے مضامیر کی انواع۔ یہ ہیں 8 ابواب اس کتاب کے، نہایت دلچسپ ہے اور آپ سب کے لیے مفید ہے اس کا مطالعہ کرنا۔ ابھی ہم آغاز کرتے ہیں ان 20 ابواب میں آنے والے اردو کے مشکل الفاظ اور ان کی وضاحت۔ پہلے زبور کی 3 آیت میں آتا ہے بار ور ہونا۔ یہ زبور کی کتاب میں فقط ایک بار آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے پھل لانا، پھلدار ہونا، اور اس کا مترادف ہے بار آور ہونا، اور یہ یسایہ کی کتاب میں 11ویں باب کی پہلی آیت میں آتا ہے۔ اس کا مطلب بھی ہے پھل لانا۔ سو بار آور ہونا، پھل لانا، اور بار ور ہونا اس کا مطلب بھی ہے پھل لانا۔ بار آور ہونا یہ مکمل لفظ ہے اور بار ور اس کی شارٹ فارم ہے۔ آور یا ور یہ فارسی زبان کا لاحقہ ہے۔ سابقہ ہوتا ہے جو پہلے آتا ہے، لاحقہ ہوتا ہے جو بعد میں آتا ہے، اور آور کا مصدر ہے فارسی میں آوردن۔ آوردن کا مطلب ہے لانا۔ بار ور ہونا، بار آور ہونا، پھل لانا، یہ آوردن سے ہے، آور بھی اور بار ور بھی۔ خواب آور گولی، وہ گولی جو نیند لاتی ہے، خواب آور۔ بار فارسی زبان میں کہتے ہیں پھل کو، بوجھ کو، حمل کو۔ حوالہ ہے غلطیوں 6 باب کی 2 آیت میں ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ۔ یہاں پہ بار کا مطلب ہے بوجھ۔ ایک اور حوالہ ہے ہوسیہ 13ویں باب کی 16ویں آیت میں باردار عورتوں کے پیٹ چاک کیے جائیں گے۔ باردار یہاں پہ ہے حاملہ، باردار حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کیے جائیں گے۔ پہلے حوالے میں ہے بوجھ، ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ، بوجھ اٹھاؤ، اور یہاں پہ ہے مطلب حاملہ۔ اگلا لفظ کوہ مقدس سیون، اس کا تلفظ ہے سیون، 2 باب کی 6 آیت میں، اور زبور کی کتاب میں یہ 39 بار لفظ آتا ہے سیون، اس کا تلفظ ہے سیون۔ اس کا مطلب ہے پاک مقام، آسمانی بادشاہی، ان پہاڑیوں میں سے ایک جن پر یروشلم شہر آباد ہے، سیون۔ اگلا لفظ ہے چکنا چور کرنا۔ 2 باب کی 9ویں آیت میں یہ لفظ آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ زبور کی کتاب میں صرف ایک بار یہ آتا ہے، چکنا چور کرنا۔ اگلا لفظ ہے 2 زبور میں 10ویں آیت میں دانش مند، اور یہ زبور کی کتاب میں کل 6 بار آتا ہے۔ دانش مند کا مطلب ہے سمجھدار، عقل والا، دانا۔ مند لاحقہ ہے فارسی زبان کا، اور مند کا مطلب ہوتا ہے والا، صاحب، مالک۔ جیسے ہے عقل مند، ہوش مند، صحت مند، دولت مند، غیرت مند، احسان مند۔ یہ سارے الفاظ ہیں جن کے آخر میں مند لاحقہ ہے، اور اس کا مطلب ہے والا، مالک۔ تیسرے زبور کی پہلی آیت میں یہ ایک نام ہے ابی سلوم، اب یا اب۔ عبرانی زبان میں اس کا مطلب ہے باپ۔ جب اخیر میں چھوٹی یا لگتی ہے تو اس کا مطلب بن جاتا ہے میرا۔ عبرانی میں اور عربی زبان میں یہ اصول ہے کہ جب اخیر میں چھوٹی یہ لگے گی تو بن جائے گا میرا یا میری۔ ابی اس کا مطلب ہے میرا باپ، سلوم یا شلوم
اس کا مطلب ہے سلامتی، اور اس کا مطلب ہوا میرا باپ سلامتی ہے۔ ابھی سلوم، میرا باپ سلامتی ہے۔ ابھی ملک، میرا باپ بادشاہ ہے۔ اور سلومی، شالیم، سلیمان، شلمیت، یہ اسی خاندان کے لفظ ہیں جس خاندان کا ہے سلوم۔ سلومی، شالیم، سلیمان، شلمیت، سلوم اسی خاندان سے ہیں، اور سین لام میم اس کا مادہ ہے۔ اگلا لفظ ہے کمک۔ تیسرے زبور کی پہلی آیت میں ہے، اور زبور کی کتاب میں یہ لفظ کل 14 بار آیا ہے۔ کمک فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے مدد، حمایت۔ اگلا لفظ ہے سلاح۔ تیسرے زبور کی دوسری آیت میں ہے، اور زبور کی کتاب میں یہ 71 بار آتا ہے۔ سلاح، یہ سلاح ہے عبرانی زبان کا لفظ، اور اس کا مطلب ہے بلند کرنا، اوپر اٹھانا، حمد کرنا، یہ اس کے معنی ہیں۔ اس کا مطلب وقفہ بھی ہے۔ عبرانی موسیقی کی یہ ایک اصطلاح ہے، وہ مقام جہاں گانے والے خاموش ہو جاتے ہیں لیکن ساز بجتے رہتے ہیں تاکہ جو کچھ گایا گیا ہے اس پر گیان دھیان کیا جا سکے۔ یہ ہے صلاح اور اس کی تھوڑی سی وضاحت۔ چوتھے زبور کی دوسری آیت میں ہے در پہ رہنا یا در پہ ہونا۔ زبور کی کتاب میں یہ کل 5 بار آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے پیچھے لگنا، خواہش مند ہونا، گات میں ہونا، یہ ہے در پہ رہنا۔ اگلا لفظ ہے میر مغنی۔ میر مغنی، میں نے بہت سارے لوگوں کو اسے مغنی پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ اس کا تلفظ مغنی نہیں ہے، اس کا تلفظ ہے مغنی۔ مغنی کا مطلب ہے گانے والا، سنگر۔ اور تقریباً 55 زبوروں کا سرنامہ ہے میر مغنی۔ اس کا مطلب ہے کوائر لیڈر، کوائر ماسٹر۔ میر کا مطلب ہوتا ہے لیڈر، امر کرنے والا، حکم دینے والا، آرڈر کرنے والا۔ میر، رہنما، پیشوا، جیسے ہے میرے مجلس، میرے کارواں۔ اور مغنی ہے گانے والا، سنگر۔ اس کی مؤنث ہے مغنیاں، گانے والی۔ اگلا لفظ ہے توجہ کرنا، اور اس کے ساتھ ہی ہے متوجہ ہونا۔ 5ویں زبور کی پہلی آیت میں یہ دونوں لفظ آتے ہیں۔ توجہ کرنا، متوجہ ہونا، یہ دونوں کے تلفظ فرق ہے۔ توجہ، متوجہ۔ عربی زبان میں وجہ کہتے ہیں چہرے کو، رخ، صورت، منہ۔ جب ہم کہتے ہیں میری طرف توجہ کریں، اس کا مطلب ہے میری طرف اپنا رخ کریں، چہرہ کریں۔ وجیح، اس کا مطلب ہے خوبصورت، اور اسی سے لفظ نکلا ہے توجیہ۔ وجیح، توجیہ، یہ توجہ، متوجہ اسی خاندان کے الفاظ ہیں۔ یہ چند ایک سوروں کے نام ہیں جو پہلے 20 زبوروں میں آئے ہیں۔ پہلا سور ہے زبور 6 میں آیا ہے، 12ویں میں آیا ہے، شمینیت۔ اس کا تلفظ ہے شمینیت۔ اور 8ویں زبور کا سور ہے گتیت، گتیت۔ آگے موت لبین، موت لبین۔ موت کا مطلب ہے ڈیتھ۔ لبین، لا کا مطلب ہوتا ہے لیے، بین عبرانی زبان میں اس کا مطلب ہے بیٹا۔ موت لبین، اس کا مطلب ہے بیٹے کی موت، موت لبین۔
اور اس کا دوسرا تلفظ ہے لبین، دونوں طرح اسے پڑھا جا سکتا ہے، موت لبین یا موت لبین، بیٹے کی موت۔ اگلا ہے شگایون، شگایون یہ 7ویں زبور کے سرنامے میں آیا ہے اور عبرانی زبان کا ایک پرجوش راگ ہے جس کا نام ہے شگایون۔ چھٹے زبور کی دوسری آیت میں یہ لفظ آتا ہے پائی مردہ۔ یہ جس رے کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں اسے ی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ اور اس کا کوئی تلفظ نہیں ہے، اسے پڑھا جائے گا پائی مردہ۔ اس کا مطلب ہے مرجھایا ہوا، کملایا ہوا، افسردہ، مایوس۔ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور جتنے بھی اس طرح کے الفاظ ہیں وہ سارے کے سارے فارسی زبان کے ہیں، جیسے یالا، اس کا تلفظ زالا یا سالا نہیں ہے، اس کا تلفظ ہے یالا۔ مجدہ، مجگان، یولیدہ خاطر، یہ سارے فارسی زبان سے اردو میں آئے۔ اگلا لفظ بہت عجیب سا بھی ہے اور مشکل بھی ہے، چھٹے زبور کی 10ویں آیت میں آتا ہے، اس کا تلفظ ہے دفعتن، دفعتن جیسے ہے نا دفع، اور آگے تے ہے اوپر تنوین ہے تو اس کو پڑھا جائے گا دفعتن، دفعتن۔ بائبل میں یہ صرف 2 دفعہ آیا ہے اردو ترجمے میں، ایک نئے عہد نامے میں 1 دفعہ اور 1 دفعہ چھٹے زبور کی 10ویں آیت میں۔ اور عربی زبان کا یہ لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ایک دم، اچانک، فوراً، دفعتن، دفعتن۔ اگلا لفظ ہے 5ویں زبور کی 11ویں آیت میں آتا حمایت، حمایت۔ ایسے جتنے بھی 5 حرفی الفاظ ہیں پہلے کے نیچے زیر آئے گا اور یہ کے اوپر زبر آئے گا، حمایت، ہے کے نیچے زیر، یہ کے اوپر زبر، حمایت۔ اسی طرح چھٹے زبور کی 10ویں آیت میں آتا ہے نہایت، نہایت۔ اسی طرح کے اور الفاظ ہیں شکایت، عنایت، ولایت، حکایت۔ 7ویں زبور کی پہلی آیت میں لفظ آتا ہے توکل، توکل، واو کاف لام اس کا مادہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ کرنا۔ وکیل، وکالت، موکل یا موکل اسی خاندان کے الفاظ ہیں، اور یہ زبور کی کتاب میں 48 دفعہ آتا ہے توکل، توکل، توکل کرنا، بھروسہ کرنا۔ 7ویں زبور کی 5ویں آیت میں ہے پامال کرنا، اور زبور کی کتاب میں یہ کل 6 بار آتا ہے۔ پامال کرنا کا مطلب ہوتا ہے پاؤں تلے مسلنا، رگڑنا، روندنا، برباد کرنا، خراب کرنا۔ پا کا مطلب ہوتا ہے پاؤں، قدم، پیر۔ مال کا مصدر ہے مالیدن، فارسی زبان میں مالیدن اس کا فعل ہے، ورب ہے، مادہ ہے، اور اس کا مطلب ہے مسلنا، رگڑنا۔ جیسے ہے رومال، رو کا مطلب ہوتا ہے چہرہ، رومال چہرے کو ملنے والا کپڑا۔ شیرمال، شیر کا مطلب ہوتا ہے دودھ، مال کا مطلب ہوتا ہے ملنا، دودھ میں ملنا، مسلنا۔ ریگ مال، ریگ کا مطلب ہوتا ہے ریت، مال کا مطلب ہے رگڑنا، ریگ مال۔ مالیدہ بھی اسی سے ہے، مالیدہ کر دیا یعنی مسل دیا، پیس دیا، رگڑ دیا۔ تو پامال کا مطلب ہے پاؤں تلے کچل دینا، پاؤں تلے روند دینا، پاؤں تلے مسل دینا۔ 8ویں زبور کی دوسری آیت میں یہ لفظ آتا ہے شیر خوار۔ شیر کا مطلب ہوتا ہے دودھ، جیسے ہے ہم شیر، وہ میرا ہم شیر ہے۔
وہ میری ہم شیر ہے۔ وہ بچے جنہوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہو انہیں کہتے ہیں ہم شیر۔ خار کا مطلب ہے پینے والا، کھانے والا۔ شیر خار وہ بچہ جو ابھی دودھ پیتا ہو۔ خار کا مصدر ہے خوردن۔ خوردن کا مطلب ہوتا ہے کھانا یا پینا۔ شیر خار دودھ پینے والا، میں خار شراب پینے والا، اور اسی سے ہے خور کھانے والا، جیسے رشوت خور رشوت کھانے والا، حرام خور حرام کھانے والا۔ تو خار اور خور یہ ایک ہی مصدر سے ہیں، خوردن سے، اس کا مطلب ہے کھانا یا پینا۔ 8ویں باب کی 6 آیت میں ہے تسلط۔ تسلط تسلط یہ زبور کی کتاب میں 3 بار لفظ آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے قبضہ، اختیار، غلبہ، حکومت۔ تسلط۔ 10ویں زبور کی 3 آیت میں ہے اہانت۔ یہ زبور کی کتاب میں 2 دفعہ آتا ہے۔ اہانت کا مطلب ہے توہین، حقارت، بے عزتی۔ اہانت، اس نے میری اہانت کی، میری توہین کی، حقارت کی، بے عزتی کی۔ 9ویں زبور کی 2 آیت میں یہ مرکب لفظ ہے، باری تعالی کا نام ہے، رب العزت کا نام ہے، حق تعالی۔ حق یہ ہے کے اوپر زبر ہے، کاف کے اوپر تشدید ہے۔ حق جیسے ہے رب، رد، اسی طرح ہے حق تعالی۔ اس کو پڑھیں گے تعالی، اس کو تالا نہیں پڑھیں گے، اسے پڑھیں گے تعالی، حق تعالی۔ اور یہ زبور کی کتاب میں کوئی 15 بار آتا ہے۔ عبرانی میں ایک ہی لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے لیے، وہ ہے علیون۔ علیون کا مطلب ہے نہایت عظیم، بلند۔ اور ایلی کاہن کا نام جو ہے وہ اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عبرانی زبان کا ایلی اور عربی زبان کا علی یہ بالکل ایک ہی لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے عظیم، بلند، بڑا۔ اور قرآن مجید میں باری تعالیٰ کے لیے علی استعمال کیا گیا ہے نام۔ علی کبیر، علی عظیم، یہ ہیں نام استعمال ہوئے۔ علی کا مطلب ہے عظیم، اعلیٰ، بلند، بڑا۔ اسی سے ہے اعلیٰ، عالیہ، عالی، عرش معلیٰ، یہ اسی خاندان کے الفاظ ہیں۔ کمین گاہ یا کمیں گاہ، یہ اسے دونوں طرح آپ پڑھ سکتے ہیں، کمیں گاہ یا کمین گاہ۔ اور گات اس کا مترادف ہے۔ 10ویں زبور کی 9ویں آیت میں ہے گات، گات میں بیٹھنا، گات لگانا۔ یہ کمین گاہ کا مترادف ہے، دشمن یا شکار کو مارنے کے لیے چھپ کر بیٹھنے کی جگہ۔ حفیظ جلندری کا شعر ہے، دیکھا جو کھا کے تیر کمیں گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ کمیں گاہ، چھپ کر بیٹھنا تاکہ دشمن یا شکار پر حملہ کیا جا سکے، انہیں مارا جا سکے، کمیں گاہ۔ 9ویں زبور کی 12ویں آیت میں ہے پرسش کرنا۔ اس کا مطلب ہے باز پرس کرنا، اور یہ 10ویں زبور کی 4 آیت میں آتا ہے۔ باز پرس کرنا اور پرسش کرنا یہ مترادف ہیں ایک دوسرے کے۔ اس کا مطلب ہے پوچھ گچھ کرنا، تفتیش کرنا، حساب لینا۔ اور پرسش یا پرس کا مصدر ہے پرسیدن۔ پرسیدن کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا، پرسش کرنا، باز پرس کرنا، پوچھ گچھ کرنا، اور پرسیدن اس کا مصدر ہے۔ 10ویں زبور کی 6 آیت، جنبش کھانا،
जुम्बिश, इसका तलफ़ुज़ है जुम्बिश, जुम्बिश खाना। ये ज़बूर की किताब में 16 बार आता है। इसका मतलब है अपनी जगह से हिल जाना, हरकत करना। उसूल यह है कि जब नून और बे इकट्ठे होते हैं तो नून की आवाज़ मीम में बदल जाती है और बे की आवाज़ कायम रहती है। जैसे जुम्बिश में नून की आवाज़ मीम में बदल गई और बे की आवाज़ कायम रही। इस तरह के और भी कितने ही अल्फाज हैं, जैसे है अम्बो, अंबार, तंबी, संबाल, अंबिया, मंबा, अंबरीन, जंबूर, सुंबल, गुंबद, चंबल। यहाँ सब अल्फाज में नून की आवाज़ मीम में बदल गई और बे की आवाज़ कायम रही। नवे ज़बूर की 5वीं आयत, अबदुल आबाद, इसका दुरुस्त तलफ़ुज़ है अबदुल आबाद, अबदुल आबाद। ये ज़बूर की किताब में 13 दफ़ा आया है। इसका मतलब है हमेशा, हमेशा के लिए, सदा के लिए। 10वें ज़बूर की 17वीं आयत, मुद्दआ, मुद्दआ, इसका तलफ़ुज़ है मुद्दआ। इब्रानी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसके लिए, उसके मानी हैं आरजू, ख्वाहिश, तमन्ना, मकसद, मतलब। मुद्दआ 15वें ज़बूर की 4थी आयत में है रजील। रजील का मतलब होता है गठिया, कमीना, हकीर, खबीस। और ज़बूर की किताब में ये सिर्फ एक ही दफ़ा आया है और वो यहाँ पे है। इसका मुतरादिफ है पाजी, 12वीं ज़बूर की 8वीं आयत में, और ये भी ज़बूर की किताब में बस एक ही बार आया है। पाजी और रजील ये मुतरादिफ हैं एक दूसरे के। पाजी का मतलब भी है गठिया, कमीना, हकीर, खबीस, बुरा। 14वें ज़बूर की पहली आयत में है नफरत अंगेज काम। ज़बूर की किताब में ये बस 2 दफ़ा आता है। नफरत का ज्यादा करने वाला काम, नफरत को ज्यादा करने वाला काम, वो काम जो नफरत को ज्यादा कर दे। अंगेज ये लाहिका है फारसी जुबान का और इसका मस्तर है अंगीख्तन। अंगीख्तन का मतलब होता है ज्यादा करना, भड़काना। जैसे है फितना अंगेज, राहत अंगेज, कहर अंगेज, शर अंगेज, इश्तियाल अंगेज, हैरत अंगेज। और इन सब का मतलब है ज्यादा करने वाला। जैसे शर अंगेज, शर को ज्यादा करने वाला, उकसाने वाला, भड़काने वाला। हैरत अंगेज, हैरत को ज्यादा करने वाला, इजाफा करने वाला। 18वीं ज़बूर की 49वीं आयत में है मदा सराई करना। इसका मतलब है हम्द, तारीफ या सिताइश करना। और ये ज़बूर की किताब में 33 बार आता है मदा सराई करना। सराई फारसी जुबान का मस्तर है सराइदन। सराइदन का मतलब है गाना। हम्द सरा, नगमा सरा, हम्द सरा होना, हम्द गाना, कहना, नगमा सरा, नगमा गाना। तो मदा सराई करना का मतलब है खुदा की तारीफ में गाना, बोलना, कहना। 18वें ज़बूर की 7वीं आयत, गजबनाक। ये ज़बूर की किताब में 5 बार आता है। इसका मतलब है गुस्से या कहर से भरा हुआ। नाक का मतलब है भरा हुआ। जैसे अलमनाक, हौलनाक, शर्मनाक, खौफनाक, दर्दनाक, खतरनाक, अंदोहनाक। खतरनाक खतरे से भरा हुआ। दर्दनाक उसकी कहानी बहुत दर्दनाक है, दर्द से भरी हुई है। शर्मनाक
उसकी ये हरकत बहुत शर्मनाक है। हौलनाक, हौल का मतलब है खौफ, डर, डर से भरा हुआ। अलमनाक, दुख से भरा हुआ। तो गजबनाक का मतलब है गुस्से और कहर से भरा हुआ। 18वें बाब की 10वीं आयत में ये लफ्ज आता है कर्रूबी। कर्रूबी, ये सिर्फ एक ही बार आता है, लेकिन कर्रूबियों 2 बार आता है। कर्रूबी का मतलब है फरिश्ता। कर्रूबी इब्रानी जुबान का लफ्ज है जो अरबी और फारसी में भी इस्तेमाल होता है। इसका इब्रानी तलफ़ुज़ है कैरूब, कैरूब, और अरबी और इब्रानी में है कर्रूबी, कर्रूबी, फरिश्ता।